السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان الخير حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے. درود اور سلام نازل ہوا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاص ان کے خاندان والوں پر اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع التابعین پر، اولیاء کرام پر، بزرگان دین پر، اس مجلس میں شامل ہوئے ہم تمام کے اوپر اللہ کی بے نعمت رحمت برسنے کی دعا کرتے ہوئے اس جمعہ کے بیان کو آگے لے جاتا ہوں. اللہ سے اور ایک خاص دعا ہے، جس طرح اللہ رب العزت اس مبارک دن اور مبارک وقت اس مسجد میں شامل کیا ہے، اسی طرح اللہ سے دعا ہے کہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہمارا بیٹھنا اٹھنا نصیب عطا فرمائے. آج ہمارا عنوان جو ہے فرشتے دنیا میں کب اور کس حالت میں آتے ہیں. فرشتوں کی تعریف اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری حدیث کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو اپنی نور سے بنایا اور اللہ رب العزت جن کو آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو خاص ایک نور سے پیدا ہوا اور یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اسے ادا کرتے ہیں اور یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی نافرمانی کرنا ان کو آتا نہیں. یہ ایسی ایک خاص مخلوقات انسان کے آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتے موجود ہیں اور ان کی تعداد کتنا ہے. اللہ رب العزت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے رات بلایا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور، جیسے مکے میں کعبۃ اللہ ہے اسی طرح سات آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. جس طرح انسان کعبۃ اللہ کو طواف کرتے ہیں اسی طرح بیت المعمور کو فرشتے طواف کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طواف میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اگر ایک بار بیت المعمور میں طواف ہو جائے زندگی میں اور قیامت تک وہ فرشتے کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس کی مطلب اللہ اتنے سارے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ ہم حساب بھی رکھ سکتے. اتنا زیادہ ہے کہ ایک بار ایک فرشتہ طواف کر لیا اس کو واپس بیت المعمور کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہ فرشتے کب زمین پہ آتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ جب بھی ان کو حکم دیتا وہ فرشتے آتے ہیں. آج ہم فرشتے آنے کی وجہ ایک ہے اور فرشتے جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں زمین میں آتے ہیں اللہ کی طرف سے سکینت لے کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکت لے کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آتے ہیں. فرشتے زمین میں آنا، فرشتے انسان کے ساتھ رہنا، فرشتے انسان کے مجلس میں رہنا، وہ انسان خوش نصیب انسان اگر وہ اس انسان کی دعا میں فرشتے آمین بولے انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ دعا کو قبول فرمائے. اللہ سے خاص دعا ہے ہمارے عادت ایسا بن جائے اللہ ہم کو فرشتے ہمارے ساتھ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز ابھی میں نے سورہ قدر پڑھا انا انزلنا فی لیلۃ القدر. فرشتے ایک وقت ایسا آتے ہیں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے آسمان سے آتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اللہ رب العزت قرآن کو رمضان کے لیلۃ القدر رات میں اتارے اور اللہ پیچھے پوچھتا کیا تم جانتے ہو یہ رات کیا ہے؟
اللہ پھر بھی جواب دیتا. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ایک رات ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. اس رات میں اللہ ملک کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں، زیادہ جماعت سے فرشتے آتے اور فرشتے آ کے ان کا کام کرتے، اور یہ رات فجر کے وقت تک یہ عظمت والی رات رہتے. اور حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی انسان رمضان کے مہینے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دن میں روزہ رکھے گا، رات میں نماز پڑھے گا، اور لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے خاص دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہر رمضان میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور ہر رمضان میں لیلۃ القدر نصیب ہونا، اور اللہ جو بھی گناہ معاف کرنے کا نیکی رکھے وہ سب نیکی ہمیں ملنے کا اللہ نصیب عطا فرمائے. آمین. دوسری چیز، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ جب انسان قرآن اچھی طرح پڑھتا فرشتے نازل ہوتے ہیں. بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا اور انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت رات میں کیا. ان کے گھر کے قریب میں گھوڑا تھا، وہ گھوڑا اچانک گھنگھنانے لگا، گھبرانے لگا اور عجیب سا حرکت کرنے لگا. ابن حذیر گھبرا ہو کے وہ قرآن جو بھی حالت تھا پڑھنا کھڑا کیا، پھر بھی واپس پڑھے، گھوڑا اچانک آواز ڈالنے لگا، کودنے لگا، پھر بھی بند کرے، گھوڑا تھم گیا. تو ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا موقع تھا کہ اگر یہ میں قرآن ایسا پڑھوں، یہ گھوڑا ایسے ناچتا رہے، کہیں ان کا بیٹا یہی چھوٹا بچہ جو تھا ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنا کھڑا کیا. اور صبح ہی گئے مسجد کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے رات میں ایسا ہوا، میں قرآن پڑھا اور گھوڑا گھنگھنانے لگا، میرا بچہ یہی تکلیف نہ ہو جائے اس لیے میں نے کھڑا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھی، ابن حذیر اگر تم فجر کی نماز تک اس قرآن کو ایسے پڑھتے رہتے، مدینے کے لوگوں کو فرشتے کیسے رہتے والا تھا. انہوں نے جب قرآن ختم کیے، ان کے گھر کے اوپر سے ایسا ایک بادل جیسا اور روشنی جیسا اوپر گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اتنا اچھا قرآن پڑھے، آسمان سے اللہ فرشتے بھیج دیا. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اور اللہ کے رسول جب فرشتے اچھے قرآن پڑھنے والے کو فرشتے آتے، اگر ہم لوگ بھی انشاءاللہ اچھی طرح سے اچھے انداز سے تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت سے فرشتہ ہمارے پاس رہیں گے. یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا میں اب تک کون سی کتاب نہیں اللہ کے پاس سفارش کرے گی. جو انسان دنیا میں قرآن پاک کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، وہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرنے کھڑے گا. ایسی کتاب، وہ قرآن اگر انسان اچھی انداز میں پڑھے گا تو فرشتے اوپر سے نیچے زمین پر آ جائیں. دوسری ایک چیز، فرشتے کب آتے ہیں؟ ہم لوگ سب جمعے پہ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. جمعہ کے دن اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں ہمارے مسجد کے گیٹ کے پاس، ہر مسجد کے گیٹ کے پاس کرتے ہیں. وہ فرشتے کا کام ہے جو بھی انسان آئے ان کا نام لکھ لینا، رجسٹر. جو بھی انسان پہلے نمبر پہ آئے، اللہ رب العزت کو پہلے آنے والے انسان کو ایک اونٹ قربانی دینے کا نیکی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اگر پہلے نہ آ سکا، سیکنڈ آ گیا تو گائے قربانی دینے کا نیکی ملتا ہے. تیسرے نمبر پر آ گیا دمبا دینے کا قربانی نہیں ملتا. ایسا جب تک انسان آتے رہے گا، وہ فرشتے کا کام ہے وہ رجسٹر میں نام لکھتے رہنا. جب امام اس منبر پر چڑھ جائیں گے، فرشتے وہ کام ختم کر جاتے، وہ بھی خطبہ سننے کے آئے. کتنی بڑی نیکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم ان کنتم تعلمون. قرآن کی ایک آیت دلیل ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے او ایمان والو، جب تم جمعہ کا وقت آ جائے، جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، آپ کو حکم ہے کہ تم تمہارا پورا کاروبار بند کر جاؤ اور اللہ کے گھر کو آ جاؤ، اللہ کی ذکر میں لگ جاؤ، نماز پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن کاروبار چھوڑ دینا. اور دوسری حدیث کے اندر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان جمعہ کے لیے غسل کرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، مسجد آئے گا اور 2 جنے بیٹھے ہیں تو گھس کو تکلیف نہیں، سو پہلے صف میں آئے گا، جلدی آئے گا، اس جمعہ کی برکت سے اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک کی گناہ اللہ معاف کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جمعہ کی فضیلت، اللہ جمعہ کی برکت سے گناہ معاف کرتا ہے. دوسری ایک چیز، جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، ذکر کی مجلس، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، چند فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یہاں کوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، سبحان اللہ بولتا ہو، الحمدللہ بولتا ہو، اللہ اکبر بولتا ہو. فرشتے دوسرے فرشتے بات کرتے ہیں اللہ کا ذکر چل رہا ہے، چلو ادھر جا کے شامل ہو جائے.
اور فرشتے ایسا آتے ہیں وہ مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان فرشتوں کی برکت سے اس مجلس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے جماعت والے جب بھی بولتے ہیں، جب محفل جمتی ان لوگ دعا کرتے کہ اگر فرشتے اس وقت آمین بول ڈالے تو اللہ کے رہے وہ ہماری دعا جو خاص دعا بن جائے. اور یہ ذکر کرنے کا مطلب اللہ بولتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کیسے بھی اللہ سے بلاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں بے شک فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اتنا پسند کرتا ہے اگر تم اسے لوگوں کی مجلس میں اللہ کی تعریف کرو، اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کے فرشتوں کے مجلس میں ہمارا نام لے گا. یہ ہے ذکر کی مجلس کی برکت، اور اس مجلس میں فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں. اور دوسرا، جب بھی انسان علم سیکھنے کے واسطے جاتا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق ایک صحابی جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے بستی میں سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں صرف ایک حدیث جاننے کے لیے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھی انسان علم سیکھنے کے واسطے سفر کرے گا اور روڈ میں جائے گا، فرشتے آتے ہیں ان کو پروں کو بچھا دیتے ہیں، ایسا بچھاتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی اللہ مخلوق پیدا ہے وہ سب مخلوقات جو بھی انسان علم طلب کرنے سامنے جاتا ہے ان کے حق میں دعا کریں گے، اور اتنا دعا کریں گے کہ سمندر کی جتنے مچھلیاں ہیں اتنے مچھلیاں بھی انشاءاللہ جو بھی انسان دین سیکھنے کے واسطے سفر کرتا وہ انسان کے حق میں دعا کریں گے. اور اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں جو بھی انسان راستہ پکڑ کر دین سیکھنے کے واسطے جاتا اللہ رب العزت وہ انسان کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. الحمدللہ ہمارے مجلس میں بھی ہمارے محلے میں بھی لوگ عورتاں مدرسے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بھی وہی نیکی ملے گا. زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی مخلوقات ہیں انشاءاللہ ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو سنے گا. دوسرا حالت کب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جو بھی انسان مسجد میں آ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر قرآن سیکھے گا یا قرآن پڑھائے گا اس کے اوپر سکینت آتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے. اور اس جو بھی جم کر قرآن پڑھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں فرشتے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں. ایسی ایک چیز قرآن مسجد میں پڑھنے کا فضیلت فرشتوں کا اللہ نہیں چھوڑتا. ہمارے محلے کی مسجد میں بھی الحمدللہ عصر سے مغرب تک چھوٹے بچوں کے لیے قرآن سکھاتے ہیں. الحمدللہ چھوٹے بچے گھر سے آ کر قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ان لوگ کو بھی ایسی نیکی ملیں گے انشاءاللہ. جو بھی انسان مسجد میں آ کر قرآن سیکھنا اس کی فضیلت آسمان سے فرشتے نیچے اتر جاتے ہیں. اور قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام بول کر کوئی بھی انسان قرآن سیکھے گا، الف کے لیے 10 نیکی، لام کے لیے 10 نیکی، میم کے لیے 10 نیکی. اور ایسا قرآن آج ہم لوگ اسے پڑھنے بھول گئے. صرف الفابet پڑھنے پر نیکی ملتی ہے. قرآن جو ہے آخرت میں آ کر سفارش کرے گا. اس قرآن کی طاقت ہم لوگ نہیں جانتے اور دوسرے کوئی جان کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا وقت فرشتے کب آتے ہیں؟ جب بھی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو اگر بیماری کے حالت میں اس کی بیماری پوچھنے واسطے جائے گا 70,000 فرشتے اس کے واسطے حق میں دعا کریں گے. اور جب تک دعا کریں گے اگر وہ شام کو ملنے جاتا ہے صبح کے اذان تک انشاءاللہ اس کے حق میں وہ فرشتے دعا کریں گے. اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک اس کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے. ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم لوگ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو گیا تو اسے جا کر ملنا اس کے درافت کرنا سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق میں سے یہ حق جو مسلمان دوسرے مسلمان کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ اگر ایک مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کے گھر میں جانا اس کی طبیعت کی درافت کرنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان حق بنتا ہے. اللہ رب العزت سے خاص دعا ہے ہم لوگ کو بھی حدیث جان کر اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسرے وقت کب فرشتے نازل ہوتے؟ جب بھی انسان مرنے کے موقع پر آتا، جب اس کی روح قبض ہوتی اس وقت فرشتے آتے ہیں. ایک حدیث کے اندر موجود ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے، گزر گئے. اس وقت ان کی ہڈی
آنکھیں کھلی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے اور بولے کیا ہوا ایسا ہوا, اور اللہ کے رسول ان کے آنکھیں کو بند کرے اور ایک جملہ ایسا بولے جب بھی فرشتہ اس کے روح کو قبض کرتا وہ آنکھیں سے باہر نکلتا, آخری وقت اس کی روح کو اس کا خود کا آنکھیں دیکھتا. اور آنکھیں دیکھو کیا بولے اللہ کے رسول, اس وقت اگر تم لوگ اچھے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس فرشتے کو آمین بولنے کا حکم دے گا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے, اگر گھر میں کوئی گزر گیا, کوئی مر گیا تو عجیب عجیب انداز سے بات کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول تاکید دیتے ہیں اور اللہ کے دعا بھی کریں گے ابو سلمہ کو اللہ اچھی حالت میں خبر میں رکھے اور ان کو اچھا جگہ میں جنت میں رکھے, وہ دعا کرتے ہیں. یہ اچھی عادت. اور دوسرا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا آخری وقت, قیامت کا آخری وقت میں دجال, وہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی, دجال ساری دنیا پر حکومت کرے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدینہ اور مکے کے اندر دجال کو جانے کا اجازت ہے. دجال اتنا بڑا طاقتور انسان, دنیا کی کوئی انسان اس کے پاس کر نہیں سکتا, لیکن وہ مکے کے اندر بھی مدینے کے اندر اس جانے کی طاقت نہیں. وجہ فرشتے قیامت کے دن مکہ اور مدینے کی حفاظت کرنے کے واسطے مکے کے دریا میں رہتے. ایسی ایک چیز زمانہ آخری وقت, اور وہ حدیث کے اندر الفاظ بھی آتا ہے مدینے کے اندر ایسا ایک ارتقا جیسا آگا, کافر جو منافق جو ہیں مدینے سے باہر چل جائیں گے اور صرف مسلمان مدینے میں رہیں گے, اور مدینے کی حفاظت دجال سے کون کریں گے, فرشتے کریں گے. اور فرشتے ایسی مخلوقات, ان کی طاقت ہمارا اندازہ ہے. اور اللہ سے خاص دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک بات بول کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں, بہت آسان چیز فرشتے ہمارے ساتھ ہونے کا. سوتے وقت وضو بنا لینا, آیت الکرسی پڑھ لینا, سو جانا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو انسان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اور وضو کی حالت میں سو گا, اللہ کے حکم سے اس کے قریب میں فرشتہ کھڑتا, اس کے واسطے وہ حفاظت کرتا. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے, نہ آیت الکرسی پڑھتے, نہ وضو کی حالت میں سوتے, نہ سونے کے جو ادب ہے وہ فالو کرتے, یا سونے کی دعا ہے وہ فالو کرتے, ذکر جو اللہ کے رسول سکھائے وہ فالو کرتے, کچھ بھی نہیں. لیکن ہم آسان سے سو جاتے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ایسی ہے وضو کرنا, آیت الکرسی پڑھنا, سونا, فرشتے حفاظت کے واسطے تمہارے قریب ہو جاتا. اور دوسری ایک چیز, جو انسان رشتہ داری جوڑنا, اس کے قریب بھی فرشتہ ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی گئے, اللہ کے رسول میں ایک رشتہ دار کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں, لیکن آپس میں وہ میرے پاس بہت تنگی سے پیش آتا, آپس میں وہ میرے ساتھ بڑا ظلم سے پیش آتا, میرے ساتھ نفرت سے پیش آتا, میں پھر بھی صبر کرتا ہوں, ان کے پاس رشتہ جوڑتا ہوں. اللہ کے رسول حدیث فرماتے ہیں ان کے اوپر چولہے میں سے نکلا سو گرم راکھ ان کے اوپر ڈالے جیسا ان کو ملے گا. اور جو انسان اپنا سامنے والا رشتہ داری توڑنے کے باوجود رشتہ داری نبھائے گا, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس کے لیے فرشتہ اس کے ساتھ رہتا. ایسی ایک چیز, چھوٹی چیز, ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے پریشانیوں کو اپنے رشتہ داروں سے, ماموں سے, پھپھو سے, بھائی سے, خالہ سے لڑ لینا اور ایسا حالت میں آ جانا, ایسے الفاظ یوز کرنا, انہیں ماریا تو بھی میں گھر کو جاؤں نہیں. حدیث کیا بولتی, جو سامنے والا رشتہ داری توڑتا, تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اوپر پڑھ کے رشتہ داری نبھا. اس کے حق میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ میں ایک فرشتہ نہ, الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی فرشتہ ہوگا, لیکن ہماری حالت ایسا ہے وہ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے. ایسے کتنے کی واقعات ہیں, اللہ جب ضرورت پڑے فرشتے کو بھیج دے. جنگ بدر کا موقع تھا, اللہ کے رسول کو تکلیف تھی, 313 کچھ ایسے صحابیان تھے اور سامنے لڑنے والے 1000 کے اوپر تھے. اللہ کے رسول تکلیف کی حالت میں اللہ 1000 سے اوپر فرشتے آسمان سے نیچے بھیجا. آج بھی عمرہ میں کوئی جاتا ہے, بدر کے میدان میں جانے ٹریول کو دکھاتے یہ پہاڑ میں کوئی فرشتے اترے سو رہے. لیکن آج ہماری حالت, ہم فرشتوں کی عزت نہیں کرتے, فرشتے ناپسند کرتے, پیاز کھانا لہسن کھانا مسجد میں آئے تو آج کیا حالت ہے, ہم اس کی فکر نہیں. فرشتے نفرت کرتے, کچی پیاز کی باس اور لہسن کی باس فرشتے ناپسند کرتے, گندے انسان کو فرشتے پسند نہیں کرتے. لیکن وہ فرشتے جو آتے ہیں, سکینت لاتے ہیں, برکت لاتے ہیں, رحمت لاتے ہیں, وہ فرشتے کو ہم انکار کرتے ہیں. کیسا انکار کرتے ہیں, وہ ہمیں دور ہو جانا. اللہ کے رسول فرمائے
पास आए नहीं। जिब्रील बोले जब जिस घर में कुत्ता होता कोई भी फरिश्ता नहीं आता। आज कितने मुसलमान कुत्ता पालते। कुत्ता पालना फरिश्ते को दूर करना, कुत्ता पालना फरिश्ते को दूर भगाना। जो फरिश्ता रहमत लेके आता, जो फरिश्ता बरकत लेके आता, कुत्ता पालने से फरिश्ते वापस जाते। वो कुत्ते को मुसलमान बहुत शान से पालते, उसे नफरत भी नहीं करते, और इस वजह से फरिश्ते दूर भी चल जाते। अल्लाह मुझे और आपको हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको फरिश्तों के साथ ताल्लुक रखने का मौका बना कर दे। ये फरिश्ते ऐसे ही अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान की रूह पे दिया अल-क़ल्बी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब भी बात करते जाते अंदर से अम्मा आयशा पूछते दिया अल-क़ल्बी के साथ इतना खुद क्या बात करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो देखे वो दिया अल-क़ल्बी नहीं थे, जिब्रील अमीन दिया अल-क़ल्बी का रूप लेके मेरे पास आकर वही देके गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो फरिश्ता दिया अल-क़ल्बी की शक्ल में आता, अगर अल्लाह हमना भी मदद करना चाहता, अल्लाह आज भी फरिश्ता दे सकता है। वो चाहे किसी भी हालत में हो, इंसान की हालत में हो, अल्लाह फरिश्ता दे सकता है। सिर्फ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम फरिश्ते को हमारे करीब आने के वास्ते क्या क्या मेहनत करें। अगर हम उस जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए उस अंदाज में हमारी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह फरिश्ते हमारे पास आएंगे, अल्लाह की रहमत उतरेंगी, अल्लाह की बरकत उतरेंगी। सुनने से ज्यादा अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते भेजने का मौका बना कर दे। जिस तरह इस मजलिस में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खास दुआ है जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमारा उठना रहमत फरमाए, और अल्लाह ताला जो भी इस मस्जिद के लिए मेहनत करता है उनको आबाद रखे। आमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भी सुनने से दूर हैं जल्दी से सुन्नत अमल करें। आमीन।